آپ کبھی سعودی عرب کے کلچر میں جا کے فٹ ہو سکتے ہیں؟ کبھی رہ سکتے ہیں سعودی عرب جا کے آپ جیسے آپ ابھی رہ رہے ہیں؟ نہیں. تو آپ نے کیا سوچ لیا کہ آپ ابو بکر صدیق یا علی بن ابی طالب کی کہانیاں سنیں گے تو مسلمان ہو جائیں گے، ویسے ہو جائیں گے؟ آپ تو ابھی کے سعودی عرب کلچر میں نہیں رہ سکتے جو ہمارے جیسا ہے. آپ اس کلچر میں جا کے اپنے آپ کو فٹ کر رہے ہیں نفسیاتی طور پہ کہ میں اور میرا بیٹا حسین بنے گا بڑے ہو کے. وہ بیچارہ کیسے حسین بنے گا؟ میاں والی پشاور سے نہیں حسین نکلتے، وہ اس ویلیو سسٹم سے نکلتے ہیں کہ جس ویلیو سسٹم ڈائریکٹ نبی علیہ السلام کے ایک ایک چیز کے اوپر نان کمپرومائزنگ انکنڈیشنل ہو. کہ انکنڈیشنل ہے بھائی میں نبی کا امتی ہوں، سوری میں محمد کا امتی ہوں، میرے سے نہیں ہونا، میرے سے یہ کام نہیں ہونا، جو مرضی کر لو. مجھے ایک چائنا کے ٹور پہ لے کے جایا گیا تو میں اچھی پوزیشن پہ تھا تو مجھے انٹرنیشنل ٹور پہ بھیجتے رہتے تھے. تو وہاں پہ نا چائنیز جو ہے نا اپنے باس کو سجدہ کرتے ہیں، چائنیز اپنے باس کو سجدہ کرتے ہیں، ان کا نظام اس طرح کا ہے. تو شراب کھولی گئی، ہمیں حلال ریسٹورنٹ میں لے کے جا کے شراب کھول دی انہوں نے، اور مسلمان لڑکی ڈانس کر رہی تھی، ٹرکی کی تھی. مسلم ریسٹورنٹ سر، مسلم ریسٹورنٹ. مسلم آئیڈینٹی کنفیوز ہوتی ہے نا تو ایسے واقعات انہیں نارمل ہوتے ہیں. جس حلیے میں تھی وہ میں نہیں بیان کر رہا، آپ کو بہتر پتہ ہے، آپ کے یوٹیوب پہ وہ حلیہ عمومی طور پہ نظر آتے ہیں آپ کو. میرے سی ای او نے کہا، اور اس کے خیر ایک چھوٹے نے کہا کہ شراب جب اگر سی ای او آفر کرے تو لے لینا کیونکہ یہاں پہ ڈس رسپیکٹ ہے. کون ڈس رسپیکٹ کو کہہ رہا ہے؟ جو سجدہ کرتا ہے باس کو. لے لینا. ہم 11-12 بندے تھے زیادہ، مگر 11-12 پاکستانی تھے. وہ چائنیز ڈیلیگیشن بھی ہمارے ساتھ ہی گیا ہوتا. باہر جا کے نا آپ کو اپنے بیس آئیڈینٹی کی کلیئرٹی کے علام بچ جاتے ہیں کہ بھائی یہاں پہ تو بتانا پڑے گا بھائی مسلمان ہوں میں. کیسے بتائیں؟ باقی کے سارے کام اسلام آباد میں نان اسلامک چل رہے ہیں، یہاں پہ آ کے تو مسلمان نہیں ہو سکتے نا. پھر وہ کہے گا بھائی یہاں کے اسلام یاد آیا ہے. وہاں پہ جب 2 نمبریاں اور رشوتیں لے رہے ہوتے ہو، وہاں پہ فراڈ کیمپینیں چلا رہے ہوتے ہو. ٹیلی کام جتنے پیسے چوری کرتی ہے نا، آپ کو بہتر پتہ ہے، بتاتی کچھ ہے، پرسنٹیج کاٹ رہے ہوتے. میں تو ٹیلی کام میں تھا، روتا ہوتا تھا کہ کیا کر رہے ہو، حرام کھا رہے ہو ادھر بیٹھ کے. ایکسیڈنٹل انکم کہتے ہیں اس کو، وہ ایکسیڈنٹل انکم، کہ آپ کا کچھ پروڈکٹ ایسے ہیں جو کہ آٹومیٹکلی سبسکرائب ہو جائیں گے، آپ کو نہیں پتا، پیسے کٹ جائیں گے. اس سے بڑا فراڈ ہے اسلام میں کوئی؟ بتائے بغیر پیسے اینٹ لینا اس کے. یہاں پہ آ کے غیر مسلم تو ادھر جا کے مسلمان تو نہیں ہو سکتے نا. تو کیا ہوا پھر 11 میں سے احمد بن حنبل والی ایگزامپل آ رہی تھی مجھے اپنے ذہن میں کہ 11 بندے، ادھر بھی 11 ہی تھے، ایک ایک کر کے شراب لے رہے ہیں اور ایسے ایسے کانپ رہے ہیں. باقی اب یہ میری باری آئے گی. اٹ از ڈس رسپیکٹ. یہ لے اوکے سر، اٹ از ڈس رسپیکٹ. ہاتھ میں پکڑ لی، جیسے بچہ ہاتھ میں نہیں پکڑتے مرد ذرا آج پہلی دفعہ کہ یہ ڈاکٹر دیتا ہے، ایسے پکڑا ہوا کہ کیا کروں اس کے ساتھ. اب 1 2 3 4 تو میرے پاس باری آنی تھی. خدا کی قسم مجھے وہ وقت یاد، میں سو رہا تھا ایسا بہانہ کیا کروں کہ پاکستانی ہونا کہ ان کو بھی برا نہ لگے اور یہ کام بھی نہ ہو. حالانکہ اس وقت حسین جاگنا چاہیے تھا کہ تجھے برا لگتا رہے، یہ کام میرے سے نہیں ہو سکتا. کسی کو خوش کرنے دنیا میں نہیں آیا ہوا. میں آپ کو بہت بڑی اگزامپل دے رہا ہوں، بڑی آسان سی، جو آپ کے ساتھ بھی ہوگی تو آپ ایسے ہی کریں گے تاکہ آپ کو سمجھ آ جائے. کیونکہ شراب کے اوپر بڑا گھوڑا ڈاؤن ہو رہا تھا کہ نہیں یہ کام نہیں کرنا. میرے ساتھ نا میرے سیلس کے ڈائریکٹر بیٹھے ہوئے تھے، نوید ظفر نام ہے ان کا. اب وہ نیسلے میں ایکچولی اب ٹپال میں ہوتے ہیں. کچھ عرصہ پہلے ہی جوائن کیا تھا انہوں نے، کچھ مہینہ 1.5 ہوا تھا. تو باہر جاتے ہیں تو دوستی طرح ہو جاتی ہے. تو میرے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے وہ، اور گپیں چل رہی تھیں. اتنے میں وہ جب یہ شراب شروع ہوئی تو مجھے طرف دیکھے، میں ان کی طرف دیکھوں. دونوں ایک دوسرے سے پوچھے تھے کہ کوئی جملہ بتا کہ نوکری بھی بچ جائے اور دین بھی بچ جائے، کوئی ایسا جملہ بتا. اور کیا کرتے ہیں اس موقع پہ؟ اور میں اللہ کی طرف سے آخری میں تھا. ٹھیک ہے، یہ میرے پیچھے اور بھی تھے ایکچولی، مگر میں اس کی فوراً بات تھا. اتنے اس بھائی صاحب کو جیسے شراب آفر کی گئی تو اس نے کہا سوری آئی ڈونٹ ڈرنک. تو اگلے بندے نے اس کو پہلے پیار سے کہا نو نو اٹ از کسٹم ہیئر، یو ہیو ٹو ڈرنک اٹ. اس نے آگے سے پھر کہا نو 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 اٹس اوکے آئی ایم ناٹ گوئنگ ٹو ڈرنک. اینڈ دین پھر اگلے چائنیز نے غصے میں بات کی کہ اٹ از ڈس رسپیکٹ ہیئر، یو کی ناٹ سے نو ٹو دس. تو اب اس کے حالات خراب، اس کے اوسان خطا ہونے شروع ہو. بہرحال ابھی میں دیکھ رہا تھا بیچارے کے ساتھ کیا سلوک ہوتا ہے. اب اس بیچارے کی حالت بھی خراب تھی.
اس نے بہرحال کھڑا ہو گیا، پیچھے ہو گیا، دیوار تک لے کے اس کو، پھر مذاق کرتے ہیں جس طرح آدمی ذات مذاق میں اس کی چائے کے کپ میں شراب ڈال رہے ہیں اور یہ وہ کہ یہ تو پیے گا تو پیے گا، یہاں تک کہ اس کو بھی پھر غصہ آ گیا اور اس نے کہا، اس نے کپ اٹھا کے زمین پہ پھینک دیا. تو بات ذرا سیریس ہو گئی. یاد رکھیے گا 12-13 لاکھ روپے مہینے کی تنخواہ کسی اور ملک میں جا کے پہلا مہینہ آپ کو اتنا آسان نہیں ہوتا چھوڑنا، یاد رکھیے گا. اس کی عقل زیادہ تھی اس وقت. اس نے جب کپ زمین پہ پھینکا تو غصہ آ گیا اس کے باس کو، چیف کمرشل آفیسر تھے، چائنیز تھے. He said, what did you do? کہتا I showed disrespect. Because you wanted me to show respect, I had to show disrespect. کہتا آگے سے چائنیز کہتا تم نے شراب میں تمہیں پلاؤں گا، اور اس نے پھر وہ پوری جو باٹل تھی نا وہ اس کے پاس کی کہ this is not on. He said this is not on. تو نوید صاحب نے کہا کہ ایسے شراب کو پکڑتے ہیں نا کہ you know what, I would respectfully like to resign now. I know my way back home. اتنی دور نہیں آیا میں اسلام سے، مجھے راستہ آتا ہے گھر کا، پاکستان نہیں اسلام سے. آپ کو میں بتا نہیں سکتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے جب آسانی دینی ہوتی ہے نا تو ایسے ہیرو سامنے لے آتا ہے. میرے اوپر یہ وقت آتا، مجھے خود نہیں پتا میں کس طریقے سے ریئیکشن تھا. مجھے اتنا ناز ہے الحمدللہ، اتنا یقین ہے اپنے اوپر الحمدللہ، اللہ کی طرف سے طاقت آتا ہے کہ شراب کو نہیں ہاتھ لگانا تھا. مگر مجھے نہیں پتا اس امتحان کا نتیجہ کس طریقے سے آنا تھا. جس طریقے سے وہ سرخرو ہوا نا، جہاں میں سمجھیں اس بات کو بہت غور سے سمجھیں گے کہ 15 لاکھ روپے کی نوکری، بیوی بچے گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں کہ جاب لگی ہوئی ہے شور کی، اور واپس آئے گا کہ ہاں یار زیرو پہ چلیں گے، دوبارہ دیکھیں گے. بہت بہت مشکل ہوتی ہے انسانوں کے لیے. دنیا میں ہی رہ رہے ہیں ہم، اسی دنیا میں رہ رہے ہیں. جتنے زیادہ آپ پیسے کماتے ہیں نا، نوکری، آپ سب کو پتہ ہے نوکری کی تلاش میں دنیا اس وقت بھاگ رہی ہے. اور مجھے اسی لیے تو اس طرح کے فورم پسند ہیں، یہ نوکریوں سے ہٹا کے اپنے کام پہ ڈالتے ہیں. نوکر کبھی بھی اپنا دین پوری طرح پریکٹس نہیں کر سکتا، اس کو مجبوراً اپنے مالک کے دین کے اوپر آنا پڑتا ہے. یہ بہت دھیان میں رکھیں، صرف اپنا مذہب پریکٹس کرے گا وہ، دین کے کوئی امور اس کے ہاتھ میں نہیں ہے. اس لیے ہر پاکستان کا، دنیا کا ہر نوکر، چائنیز تو سجدہ کرتے ہیں نا، ایٹ لیسٹ سامنے سے کرتے ہیں سجدہ، ہم لوگ اندر سے سجدہ کرتے ہیں. بس باس کا موڈ نہ خراب ہو جائے ہمارا، باقی جو کرتا ہے کہتا ہے وہ مان لیں گے. بہرحال وہ کوئی اور کنفیوژن ہو جاتی ہے. وہ مجھے اس کی ہائیبریڈ ماڈل بھی نہیں پتا. ابھی میں آپ کو بیسکس بتا دوں کہ اگر یہ نوید صاحب اس طرح کا حرکت نہ کرتے تو میرے اندر شاید وہ طاقت نہ ہوتی. آج یہ کہانی دیکھیں کتنے لوگوں نے سننی ہے، آپ کو پتہ بھی نہیں کون ہے. اللہ کا وہ ولی کس طریقے سے لوگوں کا ایمان تازہ کرتا ہے، کانفیڈنس دیتا ہے. اگر یہ واقعہ میں یوٹیوب پہ دیکھتا نا، مجھے اثر نہ ہوتا. میرے سامنے یہ واقعہ ہوا اور مجھے اتنی طاقت مل گئی کہ جب وہ میرے سامنے آیا نا، خدا کی قسم بوتل میری طرف کر بھی نہیں سکا. وہ میری طرف دیکھا اس نے اور پھر میرے پیروں کی طرف دیکھا کہ پیچھے ہو گیا. وہ اسی کا باس کہ نہیں یہ تو آگے داڑھی والا ہے، وہ تو پھر کلین شیو ہے، سائڈ پہ ہو گیا وہ. اور پھر میں آسانی سے بیٹھ گیا. 2 نفل مانے کہ الحمدللہ یہ والا واقعہ نہیں ہوا. بہرحال پھر بھاگے نوید کو پکڑنے. جو بھی ہوا وہ بات کی بات ہے، مگر ایک بندہ بھی کھڑا ہو جائے نا، اگلوں کو اتنی طاقت دے رہتا ہے کہ وہ سوچ بھی نہیں سکتے، سوچ بھی نہیں سکتے. ایک چاہیے ہوتا ہے خدا کی قسم، ایک حسین چاہیے، بس پوری امت ٹھیک ہو جاتی ہے.